الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا. انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے اور اس کی فرما برداری ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. گناہوں کو چھوڑنے کا حکم فرمایا. اللہ کی نافرمانی کرنے سے منع کیا اور کہا ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دیا جائے. جو کھلم کھلا گناہ ہے، شراب پینا، زنا کرنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج نہ کرنا، اس طرح کے گناہ کو چھوڑنے کا بھی حکم فرمایا. اور باطنی گناہ کو چھوڑنے کا بھی حکم فرمایا. دل کے اندر ریاکاری کا ہونا، گندگی رکھنا، کسی کے بارے میں کینہ، بغض، حسد کرنا، شرک کرنا، اس طرح کی چیزوں سے بھی اللہ پاک نے منع فرمایا ہے. گناہ جب ابتداءً آدمی کرتا ہے، پہلے کرتا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا آسان ہوتا ہے. لیکن جب گناہ کرتے کرتے آگے بڑھ جاتا ہے، ایک طویل زمانہ گزر جاتا ہے، تو پھر آدمی اس گناہ کو چھوڑنا چاہے تو اس کو بڑی دشواری پیش آتی ہے، چھوڑ نہیں پاتا ہے. اس لیے کوئی گناہ اگر ہو جائے فوراً اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے. انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، اس لیے فوراً اس کو چھوڑ دیں. گناہ ہو گیا تو توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں کہ آئندہ ہم ایسا گناہ نہیں کریں گے. تو پھر تو اس گناہ سے چھٹکارا پانا آسان ہے. لیکن اگر گناہ کرتے کرتے ایک زمانہ گزر جائے، ایک لمبی مدت گزر جائے، تو پھر آدمی اس گناہ کو چھوڑنا چاہے تو نہیں چھوڑ سکتا. انسان گناہ کرتا ہے تو آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. آدمی جب گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے اکثر کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ گناہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان ربک لبالمرصاد.
اللہ تبارک و تعالی گھات میں لگا ہوا ہے، یعنی مرصاد کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں سے کسی چیز کو غور سے دیکھا جائے۔ جب شکاری آدمی جنگل میں کسی جانور کو شکار کرنے کے لیے بندوق سے یا تیر سے نشانہ لگاتا ہے، اس کی طرف کو بندوق گھماتا ہے اور نشانہ لگانا چاہتا ہے تو چاروں طرف سے اپنی نگاہ کو ہٹا لیتا ہے اور اسی کی طرف نظر رکھے رہتا ہے، سانس لینا بھی چھوڑ دیتا ہے، بڑے ہی کانسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو کر نشانہ لگاتا ہے، پھر گولی چلاتا ہے اور شکار کو مار ڈالتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، یہ جو شکاری آدمی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی غور سے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ انسان اللہ کی نظروں سے چھپ کر کہیں نہیں جا سکتا ہے۔ آدمی گناہ کرتے وقت تنہائی میں چلا جاتا ہے، دروازہ بند کر لیتا ہے، ان تمام راستوں کو بند کر دیتا ہے جہاں سے دنیا والے دیکھتے ہیں، لیکن انسان اس راستے کو بند نہیں کر سکتا جہاں سے اللہ تعالی دیکھتا ہے۔ لوگوں سے بچ کر وہ گناہ کر سکتا ہے، دروازے بند کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ جس جگہ سے دیکھتا ہے اس کو وہ اس کے دروازے کو بند نہیں کر سکتا۔ یا پھر آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ میرے اس گناہ کو کوئی نہیں جانتا۔ جب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے اس گناہ کو کوئی نہیں جانتا تو پھر وہ گناہ کر لیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے چاہے دنیا والے تمہارے کیے ہوئے گناہ کو جانے یا نہ جانے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس قدر طاقتور ہے، ایسی قدرت والی ہے کہ وہ آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے۔ انسان اگر کن انکھیوں سے بھی کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے، بد نظری کر لیتا ہے یا کوئی اور جرم کرتا ہے تو آنکھوں کے جھپکنے کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور انسان کے دل میں جو جو باتیں گزرتی ہیں، جو جو خیالات آتے جاتے رہتے ہیں، ان سب کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے اس گناہ کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ چاہے کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود ہے جو ہر چیز کی خبر رکھنے والی، اس سے ڈرنا چاہیے۔ یا پھر انسان گناہ اس وجہ سے کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ میں کوئی نہیں ہے، میں بند کمرے میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ گناہ کر لیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارے ساتھ تمہارا پروردگار ہے۔ تنہائی میں رہیں گے وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ جہاں دو آدمی ہوں گے وہاں تیسرا اللہ تعالیٰ ہوگا، جہاں تین آدمی ہوں گے وہاں چوتھا اللہ تعالیٰ ہوگا، جہاں چار آدمی ہوں گے پانچواں وہاں پر اللہ تعالیٰ ہوگا۔
یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ میں کوئی نہیں ہے اس لیے چلو گناہ کر لیتے ہیں، نہیں، ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہے، ڈرنا چاہیے۔ اگرچہ ہم کو نظر نہیں آتا، آنکھوں پر ابھی پردہ پڑا ہوا ہے، آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ دیکھیں میرے بندے مجھ کو بن دیکھے مجھ پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں، قرآن سن کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ کر۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ساتھ میں کوئی نہیں، ساتھ میں اللہ تعالی کی ذات ہے۔ یا پھر انسان جب یہ خیال کرتا ہے کہ میرے گناہ کرنے سے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو وہ گناہ کر لیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالی کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ اتنی سخت اللہ کی پکڑ ہے، ساری دنیا کے لوگ مل کر اللہ کے عذاب سے چھڑانا چاہیں تو نہیں چھڑا سکتے۔ ساری دنیا کی مال و دولت کو خرچ کر ڈالیں اور اللہ کے عذاب سے کسی کو نجات دلوانا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نجات دینا نہ چاہے تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے اس کو بچا سکے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن اللہ فوراً نہیں پکڑتا ہے۔ تراویح میں ایک آیت کل رات گزری، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے کیے ہوئے گناہوں پر گرفت کرنے پر آ جائے، مثلا ایک آدمی نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھا، فوراً اگر گرفت کر لیا اللہ تعالی، یا کسی آدمی نے شراب پی لی ہے، اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑنے پر آ جائے، کسی نے زنا کیا، چوری کی، فلم دیکھا، بدنظری کی یا کوئی اور جرم کیا اور اللہ تعالیٰ فوراً پکڑنے پر آ جائے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین میں ایک آدمی بھی نہیں بچ سکتا، ایک آدمی بھی بچ نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ جائے۔ صحابہ بھی بچ نہیں سکتے، صرف نبی بچ جائے گا، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہوتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے گناہ کا ہونے کا امکان ہے، ہو سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ نہ ہو۔ بہت بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں دنیا میں کہ پوری زندگی میں انہوں نے ایک بھی گناہ نہیں کیا جان کر، لیکن امکان ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے، کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، گناہ کا امکان ہے، پاسبلٹی ہے کہ آدمی کر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ جائے گناہوں پر تو زمین و آسمان میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ فوراً نہیں پکڑتا ہے، اگرچہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ 14ویں پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم العمل فسوف يعلمون، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، قرآن کی بات نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، بت پرستی سے توبہ نہیں کرتے، شرک سے توبہ نہیں کرتے، عبادت سے دور رہتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، یاکلوا، کھانے دو، پینے دو، ویتمتعوا، زندگی کے جو لمحات باقی ان کے رہ گئے ہیں ان کو عیش کرنے دو، فیلہہم العمل،
ان کے عمل میں ڈھیل دیا جا رہا ہے. فسوف یعلمون، جب موت کا وقت آ جائے گا اس کے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں انہوں نے اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا تھا. وہاں پر پورا کا پورا حساب لیا جائے. ابھی ڈھیل دیا جا رہا ہے. تو گناہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اگر ہو جائے فوراً توبہ کر لینا چاہیے. آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو 4 گواہ بن جاتے ہیں. 4 چیزیں اس کے گواہ بن جاتے ہیں. پہلی چیز اس کا نام اعمال ہے، ہسٹری بک. پوری زندگی اس میں لکھی ہوئی رہتی ہے کہ اس نے کیا کیا کیا، کیا کیا نہیں کیا. قیامت کے دن جب گنہگار دیکھے گا، اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، اس کی جو زندگی کی کتاب اللہ نے فرشتوں کے ذریعے لکھوائی ہے کہ اس نے دنیا میں کیسی کیسی حرکتیں کی ہے، کیا کیا پاپ اس نے کیا ہے، تنہائی میں کیا 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 کرتا تھا، سب کے ساتھ مل جل کر کیا 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 کرتا تھا، اس کا معاملہ ماں باپ کے ساتھ کیسا تھا، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا، کیا کیا اس نے گناہ کیے، سارے کتاب میں لکھے ہوں گے. جب قیامت کا دن ہوگا گنہگار آدمی اپنی کتاب کو دیکھے گا، نام اعمال کو دیکھے گا. قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، گنہگاروں کے سامنے ان کی کتاب پیش کی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو یہ جرم کرنے والے گنہگار لوگ اس کتاب کو دیکھیں گے مشفقین، گھبراتے ہوئے دیکھیں گے. ان کے ہاتھ پیر کانپ رہے ہوں گے. سارا ٹی وی نظر آ رہا ہے، پوری زندگی کا نقشہ سامنے بچھایا ہوا ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. فیقولون، یہ لوگ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری بربادی. مالی حاضل کتاب، اس نام اعمال کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نام اعمال نے میرے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، الا احصاها، مگر یہ کہ اس نے اس میں لکھ لیا ہے. سب اس میں لکھا ہوا ہے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی لکھا ہوا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی لکھا ہوا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا وہ سب کچھ وہاں پر حاضر پائیں گے، موجود پائیں گے، کتاب میں لکھا ہوا پائیں گے. سب کچھ لکھا ہوا ہوگا. پورا ہم کو ہمارا پکچر دکھایا جائے گا. دیکھو تم نے دنیا میں یہ حرکتیں کی ہوئی تھی، دیکھو تم نے شراب پیا تھا فلاں دن فلاں تاریخ میں فلاں جگہ پر، یہ تم نے زنا کیا تھا، یہ چوری تم نے کی تھی، یہ دیکھو نماز نہیں پڑھ رہے تھے، یہ دیکھو فلم دیکھ رہے تھے. سب نقشہ وہاں پر بچھا دیا جائے. یہ ہے پہلی گواہ، پہلی گواہی نام اعمال. تو پھر گناہ کیوں کرے جب وہاں پر ہمارے سب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہم کتنی بدنامی ہوگی. اس لیے گناہ نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی اللہ کے فرشتے بھی وہاں پر قیامت کے دن گواہی دیں گے. ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے. کرامن کاتبین، معزز فرشتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کو وہ جانتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں. کوئی بھی گناہ کریں گے فوراً لکھ لیں گے. اس لیے گناہ نہیں کرنا چاہیے. فرشتے بھی وہاں پر گواہی دیں گے. فرشتوں کو رشوت سے کام نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ وہاں پر رشوت کھا کے ہمارے حق میں وہ گواہی دیں. نہیں، ہمارے خلاف وہ گواہی دیں گے. ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ گواہی دیں. تیسری گواہی انسان کے اعضا دیں گے. سورہ یاسین کی رات تراویح میں تلاوت ہوئی، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم انسان کے منہ پر
مہر لگا دیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے, اس کو سیل کر دیں گے تاکہ یہ کچھ جھوٹ نہ بول سکے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, انسان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. یہ جو ہاتھ ہے نا, یہ قیامت کے دن بات کریں گے. دیکھیے اللہ کی کیا قدرت ہے. زبان کے اندر بات کرنے کی صلاحیت ہے, لیکن قیامت کے دن زبان بند کر دی جائے گی, انسان کے ہاتھ بولیں گے. جو خدا زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے, وہی خدا قیامت کے دن ہاتھ کے اندر بولنے کی طاقت پیدا کر سکتا ہے. سب کچھ اس کے یہاں ممکن ہے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, قیامت کے دن انسان کے ہاتھ اللہ کے سامنے بیان کریں گے کیا کیا اس نے ان ہاتھوں سے حرکتیں کی ہیں. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, اور ان کے پیر گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ ان پیروں کو اس نے کہاں کہاں پر استعمال کیا. یہ تو اللہ نے مثال کے طور پر بیان فرمایا. انسان کے سر سے لے کر پیر تک اللہ تعالیٰ جس کی گواہی طلب کریں گے, ہر چیز گواہی دے گی. ہماری آنکھ گواہی دے گی کہ ہم نے کیسے ہم نے اس آنکھوں سے گناہ کیے ہیں. دوسروں کی عورتوں کو گندی نگاہ سے دیکھا, دوسروں کے مال و دولت کو حرص اور لالچ کی نگاہوں سے دیکھا, نظر لگایا. آنکھ گواہی دے, کان گواہی دیں گے ہم نے لوگوں کی کتنی برائیاں سنی, کسی کی برائی سن کر ہمارا دل خوش ہو رہا تھا, کان بھی گواہی دیں. یہ پیٹ گواہی دے گا کس کس کا مال جو ہے اس میں کھا رکھا ہے, حرام کا کھایا یا حلال کا کھایا. شرمگاہ گواہی دے گی کہ اس کو کہاں پر استعمال کیا, جائز محل پہ استعمال کیا اپنی بیوی کے لیے یا دوسری جگہ پر اس کو استعمال کیا. غرض ہے کہ ہمارے جسم کے ہر اعضا اللہ کے سامنے گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی وہاں بچ نہیں سکتا ہے. اگر گناہ کیا ہوا ہے تو پھر گواہی وہاں پر موجود ہے. چوتھی گواہی یومئذ تحدث اخبارہا, زمین دے گی. جس زمین پر کھڑے ہو کر انسان کوئی گناہ کرتا ہے, زمین کا وہ حصہ نوٹ کر لے گی. زمین کے اس حصے کے اندر وہ گناہ ریکارڈ ہو جائے گا. قیامت کے دن اس ریکارڈ کو وہاں پر چلایا جائے گا, پیش کیا جائے گا. زمین گواہی دے گی کہ اللہ اس بندے نے میرے اس حصے پر یہ گناہ کیا تھا, یہ پاپ کیا. انسان بچ کر جا ہی نہیں سکتا ہے. بچنے کا اگر راستہ ہے, صرف ایک راستہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیا جائے. جتنے گناہ پہلے کیا ہوا ہے سب سے استغفار کیا جائے, معافی مانگی جائے اور آئندہ کے لیے توبہ کی جائے کہ آئندہ میں ایسا کوئی گناہ نہیں کروں. تو بزرگوں اور دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے. ہمارے اوپر ایک نگہبان موجود ہے, اس سے بچ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے ہیں. اس لیے نافرمانیوں سے بچنا چاہیے, گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا چاہیے. انسان ہے, کبھی بشری تقاضے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے. مشائخ کرام فرماتے ہیں روزانہ رات میں سونے سے پہلے دن بھر کے اعمال کو غور کرنا چاہیے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک ہم نے کیا کیا کیا, پورا حساب لینا چاہیے. جس طرح آدمی دکان کا حساب لیتا ہے کہ صبح سے لے کر ہم نے شام تک دکان میں کیا کیا کمایا ہے, قرض کتنا ہم کو ملا, کتنا ہم نے دیا ہے, کون سا سامان بکا ہے, کون سا رہ گیا, کتنا فائدہ آیا ہے, کتنا نقصان ہوا ہے. حساب لیتا ہے آدمی, کاپی میں لکھتا ہے یا ذہن ہی میں سوچ لیتا ہے.
ایسے ہی انسان کو اپنی زندگی کا بھی جائزہ لینا چاہیے. روزانہ رات میں سونے سے پہلے دن بھر کے کیے ہوئے اعمال کو 5 منٹ کے لیے سوچ لینا چاہیے. 5 منٹ لگیں گے، زیادہ نہیں. سوچ لینا چاہیے، اور کوئی گناہ ہوا ہو فوراً توبہ کر لینی چاہیے. اے اللہ، مجھ سے آج فلاں گناہ ہو گیا، ظہر کی نماز میں نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، یا نماز میری قضا ہو گئی، یا کوئی اور جرم ہو گیا. رات میں توبہ کر کے سونا چاہیے. یا کسی کو ہم نے برا بھلا کہہ دیا ہے، ارادہ کر کے سونا چاہیے کہ کل جاؤں گا تو اس سے معافی مانگوں گا. اس طرح دن بھر کا جائزہ لینا چاہیے. اس طرح کر کے ہم سوئیں گے، انشاءاللہ روزانہ توبہ ہوتی رہے گی. یا رات میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ساری نماز مکمل ہو جانے کے بعد آخر میں 2-4 منٹ کے لیے مسجد میں بیٹھیں، آنکھ بند کر کے اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں کہ صبح سے لے کر ہم نے شام تک کیا کیا گناہ کیے ہیں. سارے گناہوں سے معافی مانگے. اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا یہ کمال تھا کہ ہم نے اچھا کام کیا، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تھی، اس لیے ہم نے فلاں اچھا کام کیا. نماز ہم نے پڑھی اللہ کی توفیق سے، روزہ ہم نے رکھا اللہ کی توفیق سے، مسجد کو ہم نے امداد کیا اللہ کی توفیق سے، روزہ دار کو افطار کرایا اللہ کی توفیق سے. یہ سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے اندر اتنی کوئی خوبی نہیں، صلاحیت نہیں کہ میں نیک عمل کر سکوں. آج میں نے اتنے سارے نیک اعمال کر لیے ہیں، یہ سب آپ کی توفیق سے ہوا ہے. آپ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو میں 1 رکعت نماز بھی پڑھنے پر قادر نہیں ہوں. اے اللہ، آپ کا بہت بہت شکر. تو نیک اعمال پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، گناہ پر شرمندگی اور ندامت اختیار کرنی چاہیے، استغفار اور توبہ کر کے سونا چاہیے. اس طرح اگر کریں گے چند دنوں کے اندر ہماری زندگی بدل جائے گی، زندگی کی حالت بدل جائے گی، ہماری کیفیات دوسری قسم کے ہوں گی، زندگی بہت اچھی محسوس ہونے لگے گی. چند دن لگیں گے، صرف عادت بنا لیں گے. 40 دن آپ اس طرح کر کے دیکھ لیجئے، روزانہ 40 دن کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ آپ سے اگر اب دن بھر میں 10 گناہ ہوتے ہیں، 50 گناہ ہوتے ہیں، تو 40 دن کے بعد ایک بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے دور رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم